تعلیمات کیا ہے؟ تو تعلیمات ظاہر ہے کہ مذہبی کتابوں میں ہوتی ہیں. ہندو مذہب کی کتابوں کے بارے میں اتنی بات تو آپ گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ ہندو مذہب کی کتابیں لکھنے والے لوگ معلوم اور متعین نہیں ہیں. مانا یہ کہ وہ کون لوگ تھے، کس کردار کے لوگ تھے، کیا ان کا رتبہ اور مقام اور مرتبہ تھا، ان کی سوانح وغیرہ، یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں. بہرحال مقدس کتابیں جو ان میں چلتی ہیں ان میں وید ہے، پران ہے، مہابھارت ہے، گیتا ہے اور رامائن ہے. وید کسے کہتے ہیں؟ وید ود اس کا مصدر آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے عقل، جانچنا، سوچنا. اور غور و فکر کرنا، موجود ہونا، کسی چیز کو حاصل کرنا. یہ مختلف معنی آتے ہیں اس کے وید کے. اور مطلب یہ ہے کہ عقل مندی کی باتیں، سمجھداری کی باتیں یا حاصل کی جانے والی باتیں جن کا حاصل کرنا ایک ہندو پر لازم ہے، ہندو مذہب کے ماننے والے پر ان کا ماننا لازم ہے، اعلی حد القیاس، یہ چیزیں کہلاتی ہیں یہ وید کے معنی ہیں. اور یہ جو نام ہے ویدوں میں موجود نہیں ہے، ان میں یہ نام استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ تقریباً 2000 سال کے عرصے میں ہندوؤں نے علوم اور رسوم سے متعلق جو کوئی مواد اکٹھا کیا تھا اس مواد کو انہوں نے وید کا نام دیا ہے. اور بعد کے لوگ اس کو یہی نام دیتے ہیں، یہی انہی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، اور ویدیں ان کے ہاں مستند سمجھی جاتی ہیں. ویدیں کب لکھی گئیں؟ تو اس دور کے بارے میں، اس کے لکھے جانے کے دور کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف ہوا ہے. آریہ قوم کے ہندوستان میں آنے کے تو بعد میں لکھی گئی، ترتیب دی گئی. بعض کی رائے یہ ہے کہ ابتدائی بھجن جو ہیں، ابتدائی اشعار، وہ 2000 قبل مسیح میں خوب عروج پر تھے، جسے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے لکھے جا چکے. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ویدی ادب کا بہت سا حصہ 1500 سے لے کر 400 قبل مسیح کے دور میں مارد تحریر میں آیا، اس زمانے میں یہ لکھا گیا. تاہم ویدیں مختلف ہیں، ان میں سے بنیادی ویدیں 4 ہیں.
ایک ہے راگ وید، نمبر 2 یجروید، نمبر 3 سام وید، اور نمبر 4 اتھر وید۔ رگ وید میں دس ہزار منتر، مناجاتی گیت وغیرہ ہیں، یہ مکمل طور پر نظم میں لکھی ہوئی ہے رگ وید۔ اور اس کے اندر خداؤں کی تعریف ہے، بزرگی سے متعلق گیت ہیں، خداؤں کی بزرگی سے متعلق، دیوتاؤں کو مخاطب کر کے ان سے دعائیں مانگی گئی ہیں۔ رگ وید تمام ویدوں میں سب سے پرانی وید ہے، اور دوسری ہے یجروید۔ اس کا معنی ہوتا ہے رسومات کا علم، اور یہ وید رگ وید سے ماخوذ ہے۔ اس میں قربانی کے موقع پہ جو گیت گائے جاتے ہیں وہ اس میں موجود ہے۔ اور تیسری ہے سام وید، اس میں راگ اور گیت ہیں، پروتوں کی طرف سے قربانی کے موقع پہ جب پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے کئی منتر راگ وید سے ماخوذ ہیں، لیکن تاریخی طور پہ اس وید کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ اور چوتھی کتاب ہے اتھر وید۔ اس وید میں 6000 منتر مناجاتی گیت ہیں، تقریباً 1200 منتر رگ وید سے ماخوذ ہیں، اور یہ تقریباً نصف حصہ اس کا نثر ہے اور باقی نظم ہے، زیادہ تر حصہ اس کا جادو اور خیالی قسم کی باتوں سے متعلق، اور ہماوسطی کی تعلیم جو ہے وہ اسی اتھر وید میں موجود ہے۔ اتھر وید کا معنی ہے رشی اتھرو کی طرف سے دیا جانے والا علم۔ اور اس وید کا درجہ رگ وید کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ اس میں دیوتاؤں کے لیے ادا کی جانے والی مقبول باتوں میں استعمال ہونے والی رسومات کا ذکر۔ ویدی کتابوں میں ایک تو مناجات گیت ہوتے ہیں، منتر ہوتے ہیں، اور دوسرے قربانی کرنے کے مناسب طریقے اور رسومات اور ہدایات ہوتی ہیں، اور آرنیک یعنی سنیاسیوں کے لیے ہدایات ہوتی ہیں، اور نمبر 4 اپنشد ہوتی ہے، جس کی وضاحت ابھی آگے آئے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ آسمانی ہیں، اور یہ تعلیمات آسمانی نہیں ہیں۔ خود ہندو مذہب کہتے ہیں کہ یہ الہامی نہیں ہے، شاعروں کی اپنی اختراع ہے۔ نمبر 2 قرآن محفوظ کتاب ہے،
اور یہ ویدیں ہندو کہتے ہیں کہ مانتے ہیں کہ یہ محفوظ نہیں ہے. بہرحال اور دوسری بات یہ بھی پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ کسی رسول نے انہیں تعلیمات نہیں دی، اس لیے کہ ہندوؤں کے ہاں ویدوں کے شاعر رشی ہیں، اور رشی کی جو تعریف کی جاتی ہے ہندوؤں میں وہ نبی اور رسول سے ملتی جلتی نہیں ہوتی، نہیں ہے. تو اب ان میں جو اپ وید ہے نا، وید کے آگے وہ ان کے آگے پھر انگ کہلاتے ہیں، انگ وہ شکشا، کلپ، نروپت، ویاکرٹ، چھند، جوتش، ان کے آگے ان ویدوں کے انگ ہیں. اور پھر آگے ان کے ہاں ویدوں کی بھی کئی تفصیلات ہیں، ان کے اندر کیا کچھ ہے، کیسے ہے. بہرحال اب یہاں ایک بات آپ سمجھیے گا کہ ہندوؤں کے ہاں تعلیمات تقریباً زیادہ تر گیتوں میں ہیں، گانوں میں ہیں. اور ہندو مذہب میں گانا مذہب کا حصہ ہے، عبادت ہے. وہ جو یہ گیت گاتے ہیں نا، تفریح کے لیے نہیں، عبادت سمجھتے ہیں، ایک مقدس فریضے کو ادا کرنے کے لیے. اور ان کے ہر گیت میں ان کا مذہبی پیغام ضرور ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہندو اسے مقدس کام سمجھتے ہیں. امیر خسرو نے اسلامی تعلیمات کو گیتوں کی صورت میں جب ہندوؤں کے سامنے پیش کیا تو بہت سے ہندو ان کے یہ گیت سن کے مسلمان ہو گئے. اب بعض لوگ گیتوں کے ذریعے مذہبی پیغام پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے لوگ اسلام کی طرف آئیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ گیت، یہ سارنگی، باجے، قوالی، موسیقی، میوزک وغیرہ، اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اور قوالی وغیرہ کے بارے میں جو صوفیاء میں اختلاف ہوا ہے، تو ان کے یہاں بھی راجع بات یہ ہے کہ موسیقی وغیرہ کے ساتھ اور اس قسم کی چیزوں کے ساتھ جو آج کل ہیں، قوالی جائز نہیں ہے بالکل. لیکن ہمارے یہاں بھی وہی صورتحال ہے کہ ہمارے یہاں بھی لوگ قوالی سننے کو عبادت سمجھتے ہیں.
اور صبح صبح جیسے تلاوت لگائی جاتی ہے، احترام اور تقدس سے اس کو سنا جاتا ہے، ایسے ہی قوالی بھی بڑے احترام اور تقدس سے لگائی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے۔ اور بعض لوگ تو تلاوت نہیں لگاتے، اس کی جگہ صرف قوالی لگاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس قوالی اور تلاوت ایک ہی چیز ہے، ایک درجے کی چیز ہے۔ اور حالانکہ قوالی کے اندر جو میوزک ہے یہ شرعن حرام ہے، اور اس کی کسی صورت میں کوئی اجازت نہیں ہے، فقہا کے یہاں کسی کی بھی اجازت نہیں۔ اور آج دیکھ لیں آپ کہ ہمارے ہاں پہلے تو صرف قوالیاں ہوتی تھیں دف کے ساتھ، آج اب اس کے ساتھ ساتھ نعتوں کو بھی دف پہ پڑھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور اللہ معاف کرے قرآن پاک کو بھی دف کے ساتھ اور ساز کے ساتھ پڑھنے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اور ہندوانہ ذہنیت کا ایک اثر ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ مسلمان بھی موسیقی کو، دف کو، ان چیزوں کو جائز قرار دینے لگے ہیں، اور یہ چیزیں شاید ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے مسلمانوں میں بھی آ گئی ہیں، لیکن بہرحال اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ کتابیں ہندوؤں کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ آریاؤں کی آمد کے بعد لکھی گئی ہیں اور اس سے پہلے نہیں تھی۔ چنانچہ مہاتما گاندھی نے خود لکھا ہے کہ یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا، یہاں تک کہ آریوں کے ہندوستان میں ورود کے بعد کم و بیش 1100 سالوں میں ان کو انسانی الفاظ کا جامع پہنایا گیا۔ نسل در نسل یہ چیزیں چلتی رہیں اور پھر تحریر میں آ گئیں۔ ان کے آنے کے 1100 سال بعد لگ بھگ اتنے عرصے میں یہ چیزیں تحریر میں آ گئیں اور یہ کتابیں بن گئیں۔ ہندوؤں کے بعض تجزیہ کاروں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہندو مذہب نے تمام عصری مذاہب کے عناصر کو اپنایا ہے، یعنی ہندو مذہب اس وقت کے جو دیگر مذاہب تھے، جیسے کہ آریہ کا مذہب تھا اور دوسرے مذاہب تھے، ان مذاہب سے جو چیزیں اکٹھی کر کے اور ان سے مرکب کر کے، میں جیسا کہ جین مت تھا، بدھ مت تھا، یہ مذاہب پہلے سے تھے۔ بدھ مت تو بالخصوص پہلے سے تھا، جین مت کے بارے میں تفصیلات آگے آ جائیں گی۔ تو ان سے مل کر یہ مذہب بنایا گیا، آریہ، بدھ مت وغیرہ، اور اسی طرح پھر بعد میں بھی اس مذہب کے اندر اضافہ جات، کمیاں بیشیاں ہوتی رہی ہیں، اور آج یہ اس شکل میں جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں ویدوں کے بعد دوسرے درجے کی کتاب اپنشد ہے۔ چنانچہ اپنشد کیا چیز ہے؟ تو
بات ہو رہی تھی کہ اپنشد کتابوں کے اندر کیا چیزیں ہیں. تو اپنشد کا معنی ہوتا ہے کسی کے قریب بیٹھنا. تو شاگرد جب اساتذہ کے پاس جا کے بیٹھتے تھے اور اساتذہ ان کے سامنے زندگی گزارنے کے فلسفے بیان کرتے، کائنات کے راز ہائے بستہ بتاتے اور شاگرد وہ لکھ لیتے، تو وہ بعد میں کتابی شکل میں چھپ کے وہ اپنشد ہے. بالفاظ دیگر آپ بھی کہہ لیں کہ ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں یا دوسری کتابوں میں جو امالی کہلاتی ہیں، امالی، تو یہ اپنشد بھی امالی ہی ہیں. یعنی امالی کو ہندوؤں کے ہاں اپنشد کہتے ہیں، اور بعض ہندوؤں کے ہاں تو ان اپنشد کتابوں کا درجہ ویدوں سے بھی بڑا ہوا ہے. اور اپنشد کا موضوع روح، خدا، فطرت اور یہ چیزیں ہیں. اور ان کتابوں کے اندر ان کی تعلیمات کے مطابق خدا شخصی بھی ہو سکتا ہے اور غیر شخصی بھی. اور غیر شخصی ہو اگر تو کائنات کا مالک، حاکم، تباہ کرنے والا، اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی افراد کی قسمت اس کے ہاتھ میں. اچھے کام کرنے والوں کو جزا دینا، برے کام کرنے والوں کو سزا دینا، یہ سب اسی کے کام ہے. اور اپنشد کے مطابق خدا کسی خارجی مادے سے دنیا کو پیدا نہیں کرتا بلکہ اپنے اندر سے پیدا کرتا ہے. اور غیر شخصی اگر ہو تو اس کی تصویر کشی یوں کی گئی ہے اپنشد میں کہ نہ وہ قلیل ہے، نہ کثیر، نہ قصیر ہے، نہ طویل، نہ آگ کی طرح سرخ، نہ پانی کی طرح مایا. اور اس تاریکی میں وہ بغیر ذائقے کے اور بغیر آنکھوں کے، بغیر سماع، بغیر دماغ، بغیر سانس کے ظاہر و باطن میں موجود ہے. اپنشد کا پہلا سبق یہ ہے کہ انسان کا ذہن محدود ہے، لیکن آتما، روح اور ارواح کے ذریعے وہ حقیقت کو پا سکتا ہے. البتہ اس حقیقت کو پانے کے لیے مراقبہ ضروری ہوتا ہے، جسے یوگا کہا جاتا ہے، اور یہ دیوتاؤں کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے. اور یہ مذہب ہے یا محض صرف ایک ورزش ہے؟ تو یہ ایک اہم عنوان ہے اور اہم بات ہے جسے ہم ذرا تفصیل سے سمجھیں گے کل. آج چونکہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو کل ذرا اسے تھوڑا سا تفصیل سے سمجھیں گے. اور آج کل ہمارے ہاں یوگا بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور یوگا کلب بن رہے ہیں، اور ہمارے بعض علماء یوگا کرتے دکھائی دے رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیوز چڑھا رہے ہیں اور یوگا کے بارے میں تعلیمات تو اس بارے میں ذرا تفصیل سے ہمیں سمجھنا ہے. اور انشاءاللہ العزیز کل ذرا تھوڑی سی وضاحت سے تفصیل سے میں اسے عرض کروں گا. آج اسے بھی اکتفا کرتے ہیں. آزاد مرام ابھی حاضر